بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن اور رات کی جو عبادات ہیں اللہ پاک وہ سب میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کریں اور نیکیاں کریں، اور دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، مسلمان بھائیوں کا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اللہ تعالی ہمیں ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ تہجد کے لیے کوشش فرمائیں کہ تہجد کے لیے کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، کہ اللہ پاک ہمیں تہجد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنے والے بن جائیں، اور ہم اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آج کی تعلیم فضائل رمضان پیج نمبر 645 سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان المبارک رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پہ دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخر رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئیں، اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہوتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث کے اس لفظ کا مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے، وہ جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس سے کچھ بعد بھی نہیں، نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے یہ بمنزلہ متعین کے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب محبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے تو اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی
محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بہ ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس کے منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزہ دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ حدیث میں موجود ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ جو ہے وہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تو جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک دین کی اس محنت کے لیے، دین کے اس کام کے لیے ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک دین کا کام کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔